اللہ اکبر، رات اپنی سیاہ زلفوں کو بکھیرتی ہے. کتنی خوبصورت ہے دنیا. یہ دنیا کی دل فریبیاں ہی تو ہے کہ انسان دنیا میں آ کر ہمیشہ کے لیے دنیا کا ہو کر رہ گیا. کوئی دنیا میں آ کر اب دنیا سے جانا نہیں چاہتا. دنیا سے اتنا دل لگ گیا ہے. کتنا فریب ہے دنیا کا. دنیا کتنی مکار ہے. دنیا کتنی فریبی ہے کہ دنیا کا فریب انسان کو خدا کو بھلا چکا ہے. انسان خدا فراموش ہو چکا ہے. لیکن انسان کو سوچنا چاہیے تھا جب دنیا اتنی حسن والی ہے تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہوگا. دنیا اتنی جمال والی ہے تو اللہ اکبر اس کے بنانے والے کے جمال کا عالم کیا ہوگا. ذرا غور تو کریں، جو روزانہ شفق کے گالوں پر سرخی پیدا کرتا ہے اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر، جس کی فانی دنیا کے حسن کا عالم یہ ہے اس کی باقی جنت کا عالم کیا ہوگا، اس کی باقی آخرت کا عالم کیا ہوگا. مگر ہائے رے شیطان کی مکاریاں، ہائے رے نفس کی فریبیاں، انسان اسی میں ڈوب کر کے رہ گیا ہے. یاد رکھنا، دنیا کی دوسری قومیں اگر دنیا میں ڈوب کر رہ جائیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رسول اللہ جیسا نبی نہیں ہے، قرآن جیسی زندہ کتاب نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک جیسے زندہ خدا حق و قیوم کا تصور نہیں ہے. اللہ نے دنیا کیوں پیدا کیا؟ یہ صوفیہ، حکماء، علماء، دانشوروں نے بہت تفصیل سے بیان کیا. یہ وقت اب فلسفیانہ گفتگو کا نہیں، لیکن دو جملوں کے اندر اگر دنیا کی پیدائش کی حکمت بیان کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے دنیا کو اللہ نے چھانٹنے کے لیے بنایا ہے. اللہ نے دنیا کو چھٹائی کے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں. دنیا میں دو طبقے ہیں. آپ سارے مکاتب فکر، سارے مذہبوں کو سمیٹ لیں تو دنیا میں دو طبقے بنتے ہیں، ایک جنتی ایک جہنمی. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. وفاداروں کے لیے جنت ہے، غداروں کے لیے جہنم ہے. دنیا کے اندر دو ہی لوگ ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے نیکوں کو وفادار اس لیے کہا کہ جو نیک ہوتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے، اور فساق کو غدار اس لیے کہا کہ اللہ اکبر جو فاسق ہوگا وہی غدار ہوگا. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ نے چھٹائی کے لیے دنیا میں بنایا. اگر اللہ بغیر دنیا بنائے ہوئے، بغیر کربلا بپا کیے ہوئے یزید کو جہنم میں ڈالتا تو دنیا کہتی دیکھو، معاذ اللہ، کہنے والے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لوگ کہتے دیکھو اللہ نے یزید کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس بیچارے کو جہنم میں ڈال دیا. اور اللہ رب العزت بغیر کربلا بپا کیے امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بناتا تو معاذ اللہ لوگ بکواس کر سکتے تھے کہ نبی کے خاندان کے ہیں اس لیے یوں ہی ان کو مرتبہ دے دیا. تو قدرت نے دنیا بنا کر چھٹائی کا قانون رکھا. یزید شراب پیے گا اس کو خدا بے نقاب کرے گا، یزید زنا کرے گا اسے خدا بے نقاب کرے گا، یزید اللہ کی نافرمانی کرے گا، صحابی کا بیٹا ہو کر شریعت کو پیروں تلے رو دے گا تاکہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے یزید اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے، کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ رہے. اور حسین 6 مہینے کا نانا بھی خدا کی محبت میں قربان کر دے گا، 18 سال کا نانا بھی خدا کی محبت میں قربان کر دے گا. اور جب جنتی جوانوں کے سردار بنائے جائیں گے تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ رشتوں کی محبت میں مرتبے ملے، بلکہ پتا چلے گا قربانیاں ہی ایسی ہیں، ایسے ہوتے ہیں محبت کے گھرانے. یہ دنیا چھٹائی کے لیے ہے، اللہ نے دنیا کو چھانٹنے کے لیے بنایا. اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے مقصد کو، دنیا کے بنانے کے مقصد کو، موت و حیات کے فلسفے کو. ارشاد ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو، بلکہ موت و زندگی کو اس لیے
لیے پیدا کیا ہے, زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم جانچیں, ہم تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. عمل حسن نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے احسن. اللہ اکبر. ایک تو حسن ہے, عمل حسن ہے, اور ایک تو احسن ہے. حسن یعنی اچھا اور احسن یعنی اور اچھا, سب سے اچھا. اللہ اکبر. یہ دنیا چھٹائی کے لیے ہے. اگر آپ اس جو ہے وہ گمان میں ہے کہ یہ دنیا سب کچھ ہے تو یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے تاجدار دنیا سے چلے گئے, بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے. ہم سے پہلے اس دنیا میں ہمارے باپ دادا رہتے تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے, ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے. تم دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے 8ویں نمبر کا دادا جو 400 سال پہلے دنیا میں تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے, بہت توجہ سے سننے کی. میں نے پھر کہا تقریر کا وقت نہیں, صرف دل کا درد رکھنا ہے, تھوڑی دیر, وہ بھی زیادہ دیر نہیں. میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کے پوچھنا چاہتا ہوں 400 سال پہلے جو 8ویں نمبر کا آپ کا دادا تھا اس کی قبر کہاں ہے؟ اگر وہ گاؤں کا چودھری تھا تو مجھے بتاؤ, اگر وہ مالدار تھے تو مجھے بتاؤ, اگر وہ بادشاہ بھی ہوں گے تو مجھے بتاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہاں ہے مغلوں کی قبر جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کم و بیش جو ہے کئی صدیوں تک کے حکومت کی ہے, ان کی قبریں کہاں ہیں؟ اور اگر قبر ہے تو مجھے یہ بتاؤ ان کی قبر پر فاتحہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ابھی میں کوئی تحقیقی بات مغلوں کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, صرف اس اعتبار سے مغلوں کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ دنیا کے بادشاہ تھے. رہی بات علماء کی جو تحقیق ہے ابھی اس کو آپ کے سامنے نہیں رکھتا. آپ تاج محل جاتے ہیں, تاج محل جاتے ہیں, جانے کے بعد تاج محل کے اندر 2 قبریں موجود ہیں, ایک تو ممتاز بیگم کی قبر ہے, ایک تو شاہجہاں کی قبر ہے. آپ سے پوچھتا ہوں آپ بھی تاج محل کئی مرتبہ گئے ہوں گے, میں بھی 2 مرتبہ گیا ہوں, اس لیے کہ ہم لوگ دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں, ہم تو سیر و تفریح کے عادی لوگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے اسلام جتنے انجوائے کی اجازت دیتا ہے اتنے انجوائے کی اجازت کوئی مذہب نہیں دیتا. لوگوں کے یہاں دھارمک بننا ہو تو نکاح نہ کرو, اور ہمارے یہاں دھارمک بننے کے لیے نکاح کی بڑی فضیلت ہے, نکاح مستقل عبادت ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کوئی بڈھا سفید ریش بزرگ ریپ کیس میں جیل میں نظر نہیں آتا, کیونکہ ہمارے یہاں اللہ اکبر مذہبی ہونے کے لیے عورت سے دور ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ زنا سے دور ہونا ضروری ہے. ہمارے یہاں دھرم یہ ہے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں مذہبی بننے کے لیے نان ویج اور ویج کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں مذہبی بننے کے لیے خدا کو راضی کرنے کا تصور ضروری ہے. یاد رکھنا نکاح برا نہیں ہے, زنا برا ہے. اسلام نے کہا لوگوں کو بتانے کے لیے عورت سے کیا رکتے ہو, ظاہر میں عورت سے رک رہے ہو اور رات میں بیٹی جیسی خاتون کے ساتھ بدکاری کر رہے ہو, نہ یہ نہیں. اسلام یہ کہتا ہے اللہ اکبر نکاح کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں اگر غریب ہے تو نکاح کیسے کرے؟ رسول اللہ نے فرمایا نکاح کرو مالدار کر دیے جاؤ گے. مالدار بننے کا آسان نسخہ ہے, نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. 2 چیزوں پہ مالداری کی بشارت دی ہے, فرمایا حج اور عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ گے, نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے. ہمارے مذہب نے تو اللہ اکبر اور صرف مالداری نہیں فرمایا, جو نکاح کرے وہ دیندار بھی ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا اللہ اللہ کہ جو نکاح کرے اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. اندازہ فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے انجوائے کا بہت تصور ہے. ہمارے نبی جب سیر کے لیے جاتے ہیں تو ان کا امتی سیر کے لیے کیسے نہیں جا سکتا؟ اللہ اکبر. یہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے, سیر کے لیے جاتا ہے. اور ایک بات بتاؤں, کوئی سیر اتنے مختصر وقت میں نہیں کرتا جتنے مختصر سے وقت میں میرے محبوب نے سیر کی ہے. گئے ہیں اتنے دور گئے ہیں جہاں جبریل کا تصور بھی نہیں جا سکتا, جہاں انبیاء کا تصور. میں تصور انبیاء کی بات کر رہا ہوں. حضرات انبیاء کی نظر دیکھیں کتنی بڑی ہے. اللہ اللہ. سلیمان علیہ السلام کی نظر 3 فاصلے پر چوٹی کو دیکھ لیتی ہے اور اس کی بات کو سن لیتی ہے. جن کی نظریں اتنی تیز ہو ان کا تصور کتنا تیز ہوگا. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں جہاں پر انبیاء کا تصور نہیں
کو یوں سمجھاتے ہیں کہتے روح الامی کے بازو، کہتے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اب پتہ چلا کہ لوگوں کو نام محمد سے تکلیف کیوں ہے، کیونکہ ان جیسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے۔ آئی بے شک بے شک، جس کی تجوری کے خزانے میں جو خزانہ موجود نہ ہو وہ اس سے جلے گا نہیں تو کیا کرے گا۔ مسلمانوں تم کیسے نصیب والے ہو، تمہیں نبی بھی ملا تو وہ نبی ملا جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے تمہارے نبی جاتے ہیں، ہمارے نبی جاتے ہیں۔ اور میرے امام تو یہ کہتے سبحان اللہ، باتیں تو حضرت موسیٰ سے بھی ہوئی اور باتیں ہمارے محبوب سے بھی ہوئی، لیکن موسیٰ سے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ پوری دنیا میں شور کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ